بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہیں یقین ہو اپنے مقدر لکھنے والے پر، وہ کبھی انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والوں کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ ذات صرف میرے اللہ کی ہے۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ اس لیے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ انسان کی بنیاد اگر صحیح ہو تو وہ برے ماحول میں بھی اچھائیاں ڈھونڈ نکالتا ہے، لیکن وہیں اگر بنیاد ہی غلط ہو تو وہ اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شک اور شبہے کے شکار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اپنی نیند کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو سویا کریں۔ نفرت والے دل میں کبھی اللہ نہیں آ سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غمگین نہ ہو، کیونکہ جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اس دنیا میں جسے نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ اس دنیا میں شریعت علم ہے، طریقہ عمل، حقیقت خلوص ہے، اور معرفت دیدار حق ہے۔ مرید کو محبت الہی اتنی ہی ملتی ہے جتنی مرید اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا
کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی انسان اپنے آپ سے مل سکتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو اور اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، پھر دیکھنا علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود بھی مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسہ تو جاہل بھی کما لیتے ہیں۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر اس دنیا میں خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کیونکہ آپ کا ایسا کرنے سے کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کا عکس۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا ذکر ہماری روح کا اور ہمارے جسم کا تعلق اور رابطہ پیدا کرتا ہے، اور جب یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس دنیا میں طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور وہیں کمزور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، کیونکہ یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گا۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے اچھا سمجھا جائے تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے پر چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ اس دنیا میں جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا،
لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ اس دنیا میں سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارا احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ انسان کی فطرت ہے کہ لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنا سیکھ جاؤ، تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ اس دنیا میں جو بہت اچھا لگے اس سے کم ہی ملا کرو، کیونکہ اس طرح تم فائدے میں رہو گے۔ اس دنیا میں ناکامی برساتی بادل کی طرح ہے اور تمہارے ارادے ایک چھاتے کی طرح۔ جیسے نظر آنا چاہتے ہو ویسے ہی بن جاؤ۔ خاموش رہو، کیونکہ صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، پر ہائے افسوس میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو،
اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، اور تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے لیکن تو نہر کی تلاش میں ہے۔ سر ہو سجدے میں دل دغا بازی میں ہو، تو بھلا ایسے سجدوں سے کیسے خدا راضی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے، تو یقین مانیے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے، کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ان 2 لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو تم چن لو اور جن کو تم چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردے ہوتے تھے، اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتی ہے، جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں ماں باپ کی روک ٹوک بھی ایک نعمت ہے، ورنہ اولاد جگہ جگہ پر ذلیل اور رسوا نظر آئے۔ جس گھر میں دین اور نیک مال ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کا بہترین نمائندہ ہوتا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، کیونکہ پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ جب آپ کا ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ اب انسانیت آپ میں ختم ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سلامت رہنا چاہے وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، تو جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس دنیا میں عقل والا اپنے کام پر اور وہیں جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ کبھی تنہائی محسوس نہ کریے، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولادوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ عقل مند پر لازم ہے کہ ہمیشہ مشورہ لیتا رہے، تاکہ محض اپنی بات پر اڑے رہنے کی عادت سے باز رہے۔ تواضع یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ چیز دیں جنہیں آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو دیں۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو، اور اس طرح تم اپنی اصلاح کرتے رہو گے۔ انسان کی نیکوکاری اور خوش مزاجی گھروں کو آباد اور عمر کو طویل کرتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، اپنے دوست سے اظہار محبت کرتے رہو تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکتا ہے، اور جو تمہارا دشمن ہوتا ہے وہ تمہیں ابھارتا ہے۔ جس طرح تم زمانے کی آنے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتے ہو، اسی طرح سرکش بنانے والی خصلتوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکیں۔ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو،
جو تم سے کٹے تم اس سے جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ جو انسان اپنا معاملہ خدا سے صاف رکھتا ہے اور غلط کام نہیں کرتا تو اس کا معاملہ کسی سے خراب نہیں ہوگا۔ صاحب عقل کو اداب کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کی کھیتی کو بارش کی۔ اس دنیا میں جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی نصیحت عبرتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ اپنے عقل مند دشمن پر اپنے جاہل دوست سے زیادہ بھروسہ کرو۔ اس دنیا میں بہترین اختیار نیک لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں سے جدائی ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ انسان پریشانیوں کو برداشت کرے اور غصہ دلانے والی باتوں کے مقابلے میں بردبار رہے۔ ظلم اور جہالت ایسی عادتیں ہیں جن کا نتیجہ برائی ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے غیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہی ہوتا ہے جس کی خیر خواہی عام ہو، یعنی وہ ہر شخص کی بھلائی چاہتا ہو۔